السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے بہت ہی پیارے چمکتے دمکتے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ تمام کام مکمل کر کے تیار ہیں آپ کہانی سننے کے لیے؟ شاباش! آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک خصوصی سلسلہ۔ خصوصی سلسلہ کیوں بھلا؟ ارے بھائی، خاص دن جو ہیں، اور یہ خاص دن وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ پورے سال کی بہترین 10 راتیں ہیں، یعنی کہ وہ راتیں جو عید الاضحیٰ یعنی کہ بڑی عید آنے سے پہلے آتی ہیں۔ اسی لیے ہم سن رہے ہیں خصوصی سلسلہ، جس کا عنوان ہے خلیل اللہ کی قربانی۔ خلیل اللہ تو جانتے ہیں نا آپ، یہ کہانی پہلے بھی سن چکے ہیں، مگر اللہ کے دوستوں کی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں بار بار سننے کا جی چاہتا ہے۔ 4000 سال سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن ملک عراق کے شہر ار میں کسی بڑے میلے کا سما تھا۔ میلوں تک پھیلے ہوئے اس شہر میں ہر طرف عالیشان محل، اونچے اونچے مکان اور بڑے بڑے بازار نظر آتے تھے۔ یوں تو ہر روز ہی شہر کی گلی کوچوں اور بازاروں میں بڑی رونق ہوتی تھی، لیکن جس دن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس دن تو شہر میں حد سے زیادہ چہل پہل تھی۔ لوگوں کے ہجوم ناچتے گاتے ڈھول تاشے بجاتے ایک بڑے میدان کی طرف جا رہے تھے، جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ ان کے شور و غل سے کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میدان کے بیچوں بیچ بغیر چھت کی ایک 4 دیواری کے اندر بے شمار خشک لکڑیاں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں۔ شعلوں کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی پرندہ بھی ان شعلوں کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تمام لوگ اسی الاؤ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان کی تعداد ہر لمحہ بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ میدان میں کہیں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ اتنے میں بہت سے آدمی اور کچھ سپاہی معصوم صورت کے ایک شخص کو رسیوں میں جگڑے ہوئے میدان میں داخل ہوئے اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے الاؤ کی طرف بڑھے۔ یہ قیدی اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ چاند کو شرماتا تھا۔ اس پر گھبراہٹ یا خوف کا نام تک نہ تھا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کے جوش و خروش کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، پھینک دو اسے آگ میں، پھینک دو اسے آگ میں۔ سپاہی اور دوسرے آدمی قیدی کو کھینچتے ہوئے ایک چبوترے پر لے گئے جو الاؤ والی 4 دیواری کے قریب ہی بنا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے اس کو آگ کے خوفناک شعلوں میں پھینک دیا۔ اس وقت سب لوگوں نے ڈھول تاشے تالیاں اور سیٹیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ قیدی آگ میں گرتے ہی جل بھن کر کوئلہ بن گیا ہوگا، مگر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہی سپاہیوں نے قیدی کو آگ میں پھینکا اس کی رسیاں کھل گئی اور ساتھ ہی آگ بجھ گئی۔ آگ نے قیدی کو چھوا تک نہیں۔ چھونا کیا تھا، وہ الاؤ تو اس قیدی کے لیے ایک سرسبز باغ کے مانند ہو گیا، جس میں وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے چہل قدمی کرنے لگا۔ میدان میں جمع ہونے والے سب لوگ اس قیدی کے جانی دشمن تھے اور وہ اس کو آگ میں جلا کر راکھ کر دینا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ آگ قیدی کے لیے باغ بن گئی ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس قیدی کے پیچھے کوئی غیبی زبردست طاقت ہے۔ اب انہوں نے قیدی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور شرم سے منہ لٹکائے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پیارے بچوں، یہ قصہ پہلے بھی سن چکے ہیں نا، اور سمجھ گئے ہوں گے کہ نورانی مکڑے والے یہ قیدی جن کے لیے آگ باغ بن گئی کون تھے۔ یہ اللہ کے پیارے دوست خلیل اللہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان والا پیغمبر بنایا۔ ان کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی کہ انبیاء کے باپ یا پھر دادا، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام نبی اور رسول انہی کی اولاد سے ہوئے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ ان کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ ان کو قرآن میں حنیف بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ سب چیزوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر ارم میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر اس علاقے کے جنوب میں واقع تھا جس کو آج کل عراق کہا جاتا ہے، اور دریائے فرات کے دائیں کنارے پر آباد تھا۔ اس زمانے میں ملک عراق کا کچھ اور نام تھا، اور یہ اب موجودہ ملک عراق سے بہت بڑا تھا۔ عراق میں اب ار نام کا کوئی شہر موجود نہیں، اور عراق ملک کا سب سے بڑا شہر تھا جس میں کئی لاکھ لوگ بستے تھے۔ ملک کا بادشاہ بھی اس شہر میں رہتا تھا۔ زیادہ تر لوگ بہت امیر تھے اور انہوں نے اپنے رہنے کے لیے بڑے عالیشان مکان بنا رکھے تھے۔ تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں اور بڑے بڑے بازار بھی تھے۔ شاہی محلوں، قلعوں، سرکاری عمارتوں اور جگہ جگہ سرسبز باغوں نے بھی شہر کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی قوم اللہ کو بالکل بھول چکی تھی اور بے شمار دیوی دیوتاؤں، سورج، چاند، ستاروں اور اپنے بادشاہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا۔ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ملک کے ہر شہر میں انہوں نے مندر بنا کر ان میں بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا بت ان کے شہر کی حفاظت کرتا ہے اور وہ چھوٹے بتوں کا سردار ہے۔ حالانکہ تمام بت انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے۔ لوگ ان بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ شہر ار کا سب سے بڑا بت ننار تھا۔ یہ ان لوگوں کا چاند دیوتا تھا۔ اسے شہر ار میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان مندر میں رکھا گیا تھا۔ مندر کیا تھا؟ ایک بہت بڑا شاہی محل تھا۔ لوگوں نے اس کے نام بہت سے باغ، مکان اور زمینیں لگا رکھی تھیں جن سے خوب آمدنی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے غلے، کپڑے، دودھ، سونے، چاندی اور دوسری چیزوں کے چڑھاوے بھی ننار پر چڑھاتے تھے۔ مندر کے انتظام کے لیے 20 پجاری مقرر تھے جو لوگوں کو ننار کی پوجا بھی کراتے اور ان کے جھگڑوں کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ یہ پجاری مندر کی آمدنی سے خوب عیش کرتے تھے۔ قوم میں تاجر، کاریگر، کسان اور زمیندار ہر قسم کے لوگ شامل تھے، لیکن زیادہ تر لوگ تاجر اور کاریگر تھے۔ تاجروں کا کاروبار دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان میں سود لینے کا بھی خوب رواج تھا، یعنی کہ کسی کو پیسے دیے اور اس سے زیادہ واپس لیے۔ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا اور عیش کرنا تھا۔ ہر شخص بہت لالچی تھا، دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا، اسی لیے روپے پیسے کے لین دین میں ان کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ کاریگر لوگ بہت سے ہنر جانتے تھے۔ وہ پتھر اور لکڑی کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے بت تراشنے کے علاوہ شاندار عمارتیں بھی بناتے تھے، اور ہتھیار، زیور، برتن، دوسری بہت سی چیزیں بھی زبردست بناتے تھے۔ تاجر ہوں یا کاریگر، معمولی کسان ہو یا بڑے زمیندار، سرکاری ملازم ہو یا دکاندار، ایک چیز میں سب برابر تھے، وہ یہ کہ سب بتوں کی اور اپنے بادشاہ کی پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود اس کا اصل نام نہیں تھا، بلکہ اس کے خاندان کا نام تھا، اور اس خاندان کے ہر بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو شخص عراق کا بادشاہ تھا وہ بھی نمرود ہی کے نام سے مشہور ہے۔ نمرود ار کے چاند دیوتا ننار کی طرف سے ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس تعلق کی وجہ سے لوگ اسے بھی دیوتا سمجھتے اور اس کی پوجا کرتے۔ اسی لیے وہ حد سے زیادہ مغرور ہو گیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر کے کہتا تھا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، میں سب کا خدا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ آزر نمرود کی حکومت میں سب سے بڑا عہدیدار یا افسر تھا۔ اسے بادشاہ کا بڑا وزیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے آزر کو شہر کے بڑے بت خانے کا داروغہ یا پجاری بھی بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی بتوں کی پوجا کرتا، لوگوں کو بھی ان کی پوجا کراتا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزر خود بھی بت تراشا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر جیسے کافر باپ کے گھر میں پیدا ہوئے جو بت پوجتا بھی تھا اور بناتا بھی تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے ان کو صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والا اور بت توڑنے والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر والے اور قوم کے دوسرے لوگ سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں
اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا اور ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ سارے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ سورج، چاند اور ستارے دن اور رات کو تو نظر آتے ہیں لیکن پھر ڈوب جاتے ہیں، یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک رات انہوں نے ایک بڑا چمکدار ستارہ دیکھا تو دل میں سوچا کہ اگر میں اپنی قوم کے پیچھے چلوں تو کہوں گے یہی ستارہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ستارہ نظروں سے غائب ہو گیا تو بولے میں ڈوب جانے والوں کو کیسے رب مان سکتا ہوں؟ اس طرح انہوں نے چاند اور سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ اگر میں قوم کی بات مانوں تو ان کو اپنا رب کہوں۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گئے تو انہوں نے کہا ان میں سے کوئی میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ پھر وہ پکار اٹھے، اے میری قوم کے لوگوں، تم جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو صرف اسی ہستی کو ماننے والا ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں اسی کا ہو کر رہوں گا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہماری آج کی یہ کہانی ہو گئی ہے یہاں پہ ختم۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ابراہیم جو آزر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ خلیل اللہ کیسے بن گئے، اللہ کے سب سے پکے دوست؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے کی کہانیوں میں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے اور کوشش کیجیے آپ بھی خلیل اللہ بن سکیں۔ اللہ حافظ۔